ایک زمانے میں ایک جوڑا بہت دور سرزمین میں رہا کرتا تھا۔ ان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ ایک دن لڑکی نے اپنے شوہر کو بتایا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ ایک دن جب وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، اس نے سلاد کا ایک خوبصورت باغ دیکھا۔ بس اس لمحے سے اس نے یہ طے کر لیا تھا کہ اس نے یہ سلاد کھانی ہی کھانی ہے۔ وہ بہت بیمار ہو گئی۔ آخر ایک دن اس کا شوہر اسے دیکھ کر بہت پریشان ہوا۔ اس نے اپنی بیوی سے وعدہ کیا کہ وہ اسے سلاد ضرور لا کر دے گا۔ وہ باغ ایک جادوگرنی کا تھا، اس لیے کوئی شخص وہاں نہ جاتا تھا۔ لڑکی کے شوہر نے دیوار پھلانگی اور باغ میں داخل ہو گیا اور ایک مٹھی سلاد اٹھا کر واپس اپنے گھر آیا۔ وہ سلاد اپنی بیوی کو دیتا، جس کی بیوی نے بڑی خوشی کے ساتھ سلاد کھایا اور اسے تھوڑا سا بہتر محسوس ہوا۔ لیکن بدقسمتی سے اس کے لیے مٹھی بھر سلاد کافی نہ تھا۔ اگلے دن اس کا شوہر پھر باغ میں گیا، لیکن اس بار چڑیل اس کا انتظار کر رہی تھی۔ چڑیل نے کہا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے باغ میں آ کر میرا سلاد چرانے کی؟ شوہر نے بتایا کہ میری بیوی حاملہ ہے اور اسے سلاد کھانے کا بہت دل کر رہا ہے۔ شوہر نے چڑیل سے معافی مانگی، لیکن چڑیل نے کہا کہ تمہیں اس کی سزا ضرور ملے گی۔ تم ایک شرط پھر سلاد لے جا سکتے ہو، مگر جو تمہارا بچہ پیدا ہوگا تم اس کو میرے حوالے کر دو گے۔ خوف کے مارے اس نے فوراً چڑیل کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ کچھ مہینوں بعد بچی کی پیدائش ہوئی۔ چڑیل آئی اور بچی کو لے گئی۔ جادوگرنی نے بچی کا نام روپینزل رکھا۔ جادوگرنی نے روپینزل کا خیال بہت اچھے سے رکھا۔ جیسے ہی وہ 16 سال کی ہوئی، وہ بہت خوبصورت نوجوان لڑکی بنی۔ جادوگرنی نے اسے جنگل کے پاس ایک ٹاور میں رکھا، لیکن اس ٹاور میں سیڑھیاں نہیں تھیں، بالکل اوپر ایک کھڑکی تھی۔ جادوگرنی نے روپینزل کے سنہری بال کبھی نہیں کاٹے تھے۔ جب بھی جادوگرنی اس سے ملنے کے لیے آتی، وہ نیچے سے اسے آواز دیتی، روپینزل اپنے بال نیچے پھینکو، تمہاری ماں آئی ہے۔ روپینزل اپنے بالوں کو نیچے پھینکتی اور اس کی ماں اس کے بالوں کی مدد سے اوپر چڑھتی۔ کئی سالوں تک ایسے ہی چلتا رہا، اور ایک دن ایک شہزادہ شکار پر آیا اور دور جنگل سے اسے ایک خوبصورت آواز سنائی دی۔ وہ ٹاور کی طرف بڑھا۔ اس نے دیکھا کہ ٹاور کی کوئی سیڑھی نہیں ہے۔ اب سے شہزادہ روز جنگل میں آتا، لیکن اسے اوپر چڑھنے کا کوئی راستہ دکھائی نہ دیتا۔ ایک رات جب وہ ٹاور کے قریب سے جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک جادوگرنی ٹاور کے پاس کھڑی تھی۔ اس نے آواز پینسل اپنے بال نیچے پھینکو، تمہاری ماں آئی ہے۔ اگلے دن شہزادہ ٹاور کے پاس آیا اور آواز بدل کر کہا کہ روپینزل بال نیچے پھینکو، تمہاری ماں آئی ہے۔ روپینزل نے بال نیچے پھینکے اور وہ اوپر چڑھ گیا۔ زندگی میں پہلی بار روپینزل نے اپنی ماں کے علاوہ کسی اور کو دیکھا تھا۔ وہ بہت گھبرا گئی اور بولی، تم تو میری ماں نہیں ہو، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ شہزادے نے بتایا، میں نے تمہارا گانا سنا اور مجھے تمہاری آواز سے پیار ہو گیا۔ میں تو بس تمہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ شہزادے کی بات روپینزل کو بہت پسند آئی۔ کچھ دن تو شہزادہ روز آتا رہا اور جادوگرنی کو کچھ پتہ نہ چلا۔ ایک دن شہزادے نے روپینزل سے شادی کرنے کا کہا۔ روپینزل نے خوشی خوشی اسے ہاں کر دی، لیکن اس کے پاس ٹاور سے اترنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ شہزادہ جب بھی وہاں سے گزرتا، اسے ایک کپڑے کا ٹکڑا دے جاتا۔ روپینزل ان کپڑوں کو جوڑ کر ایک رسی بنانا چاہ رہی تھی، لیکن ایک دن اس نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ اس نے چڑیل سے کہا، امید آپ سے تیز تو شہزادہ اوپر آ جاتا ہے۔ جادوگرنی سمجھ گئی کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ جادوگرنی نے غصے میں آ کر اس کے سنہری بال کاٹ دیے۔ اس نے روپینزل کو دور صحرا میں بھیج دیا۔ اس رات جادوگرنی ٹاور میں ٹھہری اور شہزادے کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی شہزادہ آیا، اس نے روپینزل کے کٹے ہوئے بال نیچے پھینکے۔ جیسے ہی شہزادہ اوپر آیا، اس نے روپینزل کی جگہ اس کی ماں کو دیکھا اور وہ سمجھ گیا کہ کچھ بہت برا ہوا ہے۔ جب جادوگرنی قریب آئی تو شہزادہ پریشان ہو کر ٹاور سے نیچے گر گیا۔ نیچے موجود جھاڑیاں اس کی آنکھوں میں لگ گئیں۔ اب وہ کبھی بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ چلتا چلتا ایک صحرا میں پہنچا اور ایک ناقابل یقین چیز ہوئی۔ اس نے ایک خوبصورت آواز سنی اور وہ پہچان گیا کہ یہ تو روپینزل کی آواز ہے۔ وہ آواز کی جانب بڑھنے لگا۔ جب روپینزل نے شہزادے کو دیکھا تو وہ دوڑ کر اس کے پاس آ گئی اور گلے لگا لیا۔
خوشی کے آنسو بہائے۔ رپنزل کے آنسوؤں نے شہزادے کی آنکھیں بھی نم کر دیں اور ایک معجزہ ہوا، شہزادے کی آنکھیں کھل گئیں۔ اب وہ دیکھ سکتا تھا۔ یہ دیکھ کر رپنزل بھی بہت خوش ہوئی۔ وہ دونوں ساتھ میں شہزادے کے محل میں آ گئے۔ وہاں سب نے ان کا بہت اچھے سے استقبال کیا۔ اب وہ بہت خوشی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔